اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایمان کی حالت میں رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ شہر الغفران ہے، بخشش کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ کوئی اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے اس مہینہ کو محض ایمان والوں کے لیے بخشش کا ایک بہانہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو وجود دیا تو تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت انسان کے سامنے سجدہ کر لے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب شیطان سے وجہ پوچھی گئی کہ آپ نے انسان کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کہنے لگے کہ چونکہ میں انسان سے افضل ہو، انسان سے اعلیٰ ہو، اس افضلیت کی بنیاد پر میں انسان کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ تکبر کی وجہ سے شیطان نے انسان کے سامنے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ پاک نے اپنے دربار سے شیطان کو محروم اور مطرود کر دیا۔ جس وقت شیطان کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے لعنت پڑی تو شیطان نے چند دعائیں مانگی، اللہ پاک سے مہلت مانگی، یا اللہ مجھے آپ زندگی دے، مہلت دے، اور پھر آپ کے یہ جو انسانیت کا سلسلہ چلے گا میں ان کے اوپر محنت کر کے آپ کے خلاف کروں گا، دائیں سے وار کروں گا، بائیں سے وار، آگے سے پیچھے سے وار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ پاک نے ایک قسم اٹھا کر کے فرمایا، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنی جلال کی قسم، آپ ہر طریقے سے میرے بندوں کو گمراہ کرتا رہے جب تک میرے بندے میرے دربار پر آ کر کے جھکیں گے، میرے پروردگار کے سامنے توبہ استغفار کریں گے، میں پروردگار ان کو معاف کر دیا کروں گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس امت کے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ فرمایا محبوب کل قیامت کا دن ہوگا، امت کے بارے میں پروردگار آپ کو راضی کر کے رہوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ اب اس امت کو بخشنا تو ہے، اس امت کے بخشش کے اللہ پاک نے بے شمار بہانے بنائے ہیں، جس میں سے ایک رمضان مبارک کا مبارک مہینہ بھی ہے۔ یہ محض ایمان والوں کے لیے بخشش کا ایک بہانہ ہے۔ اب ذرا انسان غور کرے کہ اس مہینے کو اللہ پاک نے بخشش کا کیسے بہانہ بنایا ہے، اس بارے میں آپ ذرا سماعت کیجئے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ پاک نے ایمان والوں کے بخشش کا پہلا جو بہانہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ کے اوائل میں اللہ پاک نے شیاطینوں کو قید کر لیا۔ انسان اس ماہ میں کوئی بھی غلط کام کرتا ہے، برا عمل کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ شیطان کروا رہا ہے، نہیں، شیطان تو قید ہے، بلکہ شیطان کی محنت اس پر اس حد تک چل چکی ہے کہ اب اس کے عادات ایسے بن گئی ہے کہ وہ شیطان والے کام کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو شیطان کو اللہ پاک نے قید کر دیا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ 11 مہینے جب کبھی میرا بندہ عمل کرتا ہے تو کسی نہ کسی درجے میں شیطان کی ملاوٹ شامل ہو ہی جاتی ہے۔ چلو ایک مہینہ میں نے اپنے لیے ایسے مختص کر لیا کہ جب بھی میرا بندہ کوئی نیک عمل کر کے آتا ہے کم از کم وہ شیطان کی ملاوٹ سے پاک ہوگا، میں اس عمل کو بنیاد بنا کر کے اپنے بندے کی بخشش کر دیتا ہوں۔ یہ پہلا بہانہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف عبادت خاص ہوتی ہے، شیطان کی کوئی ملاوٹ اس میں شامل نہیں ہوتی۔ شیطان کو قید کر دیا، یہ پہلا بہانہ ہے۔
دوسرا بہانہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اعمال کے اوپر ریٹ بڑھا دیا. فرمایا کہ آپ نوافل پڑھے فرض کا ثواب ملے گا، آپ فرض پر کر کے آ جائے میں پروردگار 70 درجہ ثواب بڑھا کر کے عطا کروں گا. فرمایا کہ ایک نیکی کر کے آؤ گے میں پروردگار اس کے بدلے میں 10 نیکیاں دوں گا، اور اخلاص کے ساتھ ایک نیکی کر کے لاؤ گے میں پروردگار اس کا بدلہ 700 میں تبدیل کر کے دوں گا. فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ ایک رات کا اعتکاف کیا اللہ پاک اس آدمی کو 2 مقبول حج 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور بھائی یہ بات بھی تو یقین نہیں ایک آدمی پیسے لگا کر کے عمرے کے لیے چلا گیا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ قبول نہ ہو. لیکن فرمایا کہ رمضان کے ایک رات میں آپ نے اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا 2 مقبول حج 2 مقبول عمروں کا ثواب ملے گا. تو یہ اگلا بہانہ ہے کہ اعمال کے اوپر اللہ پاک نے ریٹ بڑھا دیا. ایک نیکی کر کے لائے 10 ملیں گے. اور اگلا بہانہ یہ کر دیا کہ بوقت افطار دعا کے قبولیت کا اللہ نے وعدہ کر لیا. وہ الگ باتیں ہیں ہم مانگتے نہیں ہیں یا ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے. دیکھیں اللہ پاک نے جتنے بھی احکامات اتارے ہیں جو بھی فضائل ہے، آپ درود پڑھیں گے 10 نیکیاں ملیں گے، استغفار پڑھیں گے اتنا نیکیاں ملیں گے، نماز پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا. لیکن فرمایا کہ روزہ رکھنا آپ کا کام ہے. اب اس روزے پر جتنا اجر چاہیے ہے مانگنا آپ کا کام ہے، عطا کرنا مجھ پروردگار کا کام ہے. اس بات کو ذرا مثال سے سمجھ لیجئے. یہاں ہم نے لائٹ لگوانی ہو تو جب ہم لائٹ لگواتے ہیں الیکٹریشن کو لاتے ہیں، ان سے ہم طے کرتے ہیں کتنے پیسے لیں گے. غریب آدمی کی بات کرتا ہوں، غریب آدمی طے کرتا ہے کتنے پیسے لوگے، وہ پیسے بتلاتا ہے پھر ہم کام کرواتے ہیں. امیر آدمی ان سے پوچھتا نہیں ہے کہ اس نے پیسے لوگے، وہ پہلے کام کرواتا ہے، کام کروا لینے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کتنے پیسے بنے، وہ بتلاتا ہے اتنے پیسے، اٹھا کر کے دے دیتا ہے. یہاں پر معاملہ بالکل اسی طریقے سے. فرمایا صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھو، اب بوقت افطار آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے، جتنا بدلہ آپ مانگ سکتے ہیں مانگ لے، میں پروردگار اتنا ہی عطا کروں گا. بوقت افطار ہم مغفرت کیوں نہیں مانگتے؟ ہم مغفرت ہی مانگ لے، اللہ پاک ہماری کامل مغفرت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. اگلا بہانہ یہ کر دیا کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بوقت افطار شربت بنانے میں مصروف ہو گیا، فروٹ کاٹنے میں لگ گیا، پکوڑے بنانے میں لگ گیا، بازار میں نکل کر ابھی شاپنگ کر رہے. جو عین دعاؤں کا وقت ہے، اللہ پاک سے راز و نیاز کا وقت ہے، وہ وقت ہم سے نکل جائے تو اللہ پاک نے اس وقت میں دیگر مخلوقات الہی کو اللہ پاک نے روزے دار کے لیے مغفرت کی دعاؤں میں لگا دیا. سمندر کے اندر مچھلیاں روزے دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ہوا کے اندر چرند پرند، اسی طریقے سے بیلوں کے اندر چونٹیاں، جنگل کے اندر سارے جانور روزے دار کے لیے اللہ پاک نے مغفرت کی دعاؤں میں لگا دیا. فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ بندہ عین افطار کے وقت مجھ سے مانگنے میں پیچھے رہ جائے تو میں دیگر مخلوقات کی دعاؤں کو بہانہ بنا کر کے اس کی مغفرت کروں. اگلا بہانہ یہ کر دیا کہ رمضان کی ہر رات میں 10 لاکھ جہنمی جہنم سے نکل کر جنت جاتے ہیں. بھائی ہر رات اس حساب سے پورے رمضان میں. اور فرمایا کہ رمضان میں آخری رات جتنے شروع رمضان سے لے کر آخری رات تک اس کے بقدر آخری رات میں جہنمی جہنم سے نکل کر اللہ پاک جنت عطا فرما دیتے ہیں. گویا رمضان کی اس مہینہ میں 6 کروڑ جہنمی جہنم سے آزاد ہو کر کے اللہ پاک جنت عطا فرما دیتے ہیں. ارے بھائی جہنمی تو جہنم سے نکل کر اللہ پاک جنت دے دے، اور ہمارے اوپر یہ مہینہ، یہ مبارک مہینہ یوں ہی گزر جائے اور ہم جنت نہ کما سکے، ہم سے بڑا بدبخت ہی کوئی نہیں. اگلا بہانہ یہ کر دیا کہ اللہ پاک نے اس ماہ مبارک میں ہمیں ایک رات عطا فرما دی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی
اس رات میں عبادت کرتا ہے اللہ پاک 1000 مہینے قبول عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ 1000 مہینوں کا اگر حساب لگایا جائے 82 سال مقبول عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا جو بھی اس رات میں جاگا اللہ کے حضور عبادت کی، اللہ پاک اس کو 1000 مہینے مقبول ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا مہینہ گزر جاتا ہے، ایک آدمی کو احساس تک بھی نہیں ہوتا، آخری رات میں جا کر کے اس کو احساس ہو رہا ہے ارے نہ میں نے کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی تراویح پڑھے، نہ کوئی روزے رکھے، پورا مہینہ یوں ہی گزر گیا۔ اب اس وقت اس کو ندامت ہوئی اور یہ آخری رات میں اللہ کے حضور جھک گیا اور توبہ استغفار کرنے لگے۔ فرمایا کہ اس آخری رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، فرمایا کہ جو اس رات میں ندامت کے ساتھ آ کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آخری جو قیمتی رات ہے، بعض دفعہ اس میں بھی کچھ کرنے کی توفیق نہیں مل جاتی ہے، تو فرمایا کہ چلو کم از کم عیدگاہ میں تو آئے گا، عیدگاہ میں تو پھر بندہ آ ہی جاتا ہے نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عیدگاہ کے اندر لوگ آ جاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے کچھ مخصوص فرشتے ہیں جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں اللہ پاک سے، یار آپ کے اتنے بندے، اللہ پاک پوچھتے ہیں اتنے بندے کس لیے کٹے ہو گئے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں یا اللہ یہ آپ کے مزدور لوگ ہیں جو آپ سے مزدوری لینے آئے ہیں، پورا مہینہ جن نے مزدوری، اب مزدوری لینے آئے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے میرے فرشتوں آپ اعلان کر دے کہ یہاں سے اس حال میں واپس پلٹ جائے کہ تمہارے اعمال نامہ کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، سب بخش دیا گیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس میں تو کچھ ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے کوئی مزدوری نہیں کی، ان کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ ایسی مبارک جماعت ہے کہ اس میں شامل ہونے والا بدبخت نہیں ہو سکتا، آپ گوارے نا، مجھ پروردگار نے ان کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، محبوب امت کے بارے میں آپ کو راضی کر کے رہوں گا۔ یہ اس محبوب کو راضی کرنے کے اس وعدے کو نبھانے کے لیے اللہ پاک نے یہ بے شمار بخشش کے بہانے بنائے ہیں۔ کس قدر بد نصیب ہے وہ انسان ایمان کی حالت میں، صحت کی حالت میں رمضان مبارک کا مہینہ پایا لیکن اس کے باوجود بھی بدبختی کرتے، رمضان مبارک کا مہینہ یوں اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ یہ بدبخت ترین انسان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی بدبختی سے حفاظت فرمائے۔